بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ اور پانی کا دلچسپ مکالمہ۔ ایک صاحب نے عجیب سی بات سنائی، اچھی لگی، آپ لوگوں کو بھی سنا دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ حلوائی دودھ کو آگ پر گرم کر کے جب اس کی ملائی بناتے ہیں تو پہلے اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ حلوائی لوگ جو کڑھائی میں دودھ ڈال کر گرم کرتے ہیں وہ صرف دودھ نہیں ہوتا بلکہ اس میں پانی بھی ملاتے ہیں، کیونکہ پانی پک کر سوکھ جاتا ہے اور ملائی بن جاتی ہے۔ وہ عالم فرمانے لگے، جب حلوائی دودھ میں پانی ڈالنے لگا تو پانی اور دودھ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ دودھ نے کہا، جناب میرا رنگ بھی گورا، سفید، چٹا، میری قیمت بھی اعلیٰ، میرا ذائقہ بھی بہترین، میرے اندر غذائیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اے پانی، تیرے اندر تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں، نہ تیری شکل ہے، نہ تیری قیمت ہے، نہ تیرا ذائقہ ہے، تو کیوں مجھ میں شامل ہو رہا ہے؟ میرے اور تیرے درمیان بڑا فرق ہے، میں اعلیٰ ہوں، تو ادنا ہے، میرا تیرا کیا جوڑ ہے اے میرے بھائی؟ پانی نے کہا، دودھ صاحب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ اعلیٰ، آپ کی قیمت اعلیٰ، آپ کے طلبگار زیادہ لوگ ہیں، آپ کی قیمت بھی بہت ہے اور آپ کی غذائیت بھی بہت زیادہ ہے، اور میں کم قیمت ہوں، میری شکل دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں، ذائقہ بھی کوئی نہیں، میں ادنا ہوں اور آپ اعلیٰ ہیں، لیکن مجھے اپنے اندر شامل ہونے دیں، اس لیے کہ میں وفادار ہوں، میں اگر آپ میں شامل ہوا تو آپ کے ساتھ وفا کروں گا۔ دودھ نے کہا، اچھا آپ میں بڑی وفاداری ہے، ذرا بتاؤ کہ وفا کیسی ہوگی؟ پانی نے کہا، جناب وفا ایسی کہ جب آپ کو آگ پر رکھ کر گرم کریں گے تو جب تک میرا آخری خطرہ پہلے بھاپ نہیں بن جاتا میں اس وقت تک آپ کو آنچ آنے نہیں دوں گا۔
جب دودھ میں پانی ڈال کر آگ پر پکاتے ہیں تو پہلے پانی اڑ جاتا ہے، بعد میں دودھ کی باری آتی ہے۔ تو پانی نے کہا، جناب مجھ میں وفا ایسی کہ پہلے میں آگ کی غذا بنوں گا، اور جب تک میں موجود رہوں گا اس وقت تک آپ بھاپ نہیں بن سکتے، اس لیے مجھے ملنے دیجئے۔ دودھ نے کہا، اچھا پھر آؤ مجھے گلے مل لو، تم اتنے وفادار ہو، مگر ایک بات میری بھی سن لو، جب تم نے مجھے گلے لگانے کی کوشش کی وفا کے ساتھ، تو پھر ایک بات ذہن نشین رکھو کہ جس قیمت پر میں بکا کروں گا قیمت تمہاری بھی وہی لگے گی۔ جب پانی دودھ سے ملا تو پانی کی قیمت دودھ کے ساتھ لگ گئی۔ اگر ہم اللہ پاک سے سچی محبت کرنے والوں کے ساتھ مل جائیں تو انشاءاللہ ہماری بھی وہی قیمت لگے گی جو عاشقان خدا کی ہوگی۔ چڑیے کو اپنے بچے سے محبت۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ ایک درخت پر انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ چڑیا کہیں گئی ہوئی تھی، ان کو وہ بچے اچھے لگے، ان کو انہوں نے اٹھا لیا۔ ذرا دیر میں چڑیا آ گئی، اس نے ان کے سر پر چہچہانا شروع کر دیا۔ وہ ان کے سر پر اڑتی رہی، چہچہاتی رہی، وہ صحابی سمجھ نہ پائے۔ بالآخر تھک کر چڑیا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچے کتنے پیارے اور خوبصورت ہیں، اور واقعہ بھی سارا سنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچوں کی اتنی محبت تھی کہ پہلے تو یہ تمہارے سر پر اڑتی رہی، فریاد کرتی رہی، میرے بچوں کو آزاد کر دو، میں ان بچوں کی ماں ہوں، مجھے بچوں سے جدا نہ کرو، مگر آپ سمجھ نہ سکے۔ تو اس ننھی سی جان نے فیصلہ کر لیا کہ میں بچوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتی، میں اس آزادی کا کیا کروں گی، میں بچوں سے جدا ہوں، اس لیے تمہارے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اگرچہ میں قید میں ہو جاؤں گی مگر بچوں کے ساتھ تو رہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو واپس اپنی جگہ چھوڑ آؤ۔ جب پرندے کو اپنے بچے سے اس قدر محبت تو پھر اللہ پاک کو اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی دو عورتیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ایک جیسے بچے اٹھائے ہوئے تھیں، جنگل میں کہیں جا رہی تھیں۔ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس میں سے ایک عورت کے بچے کو چھین لیا اور بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا، یہ دوسری عورت کا بچہ میں لے لوں۔ اس نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، دونوں نے اپنا حق جتلایا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لے کر آؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کرتا ہوں اور دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ ان میں سے جب ایک نے فیصلہ سنا تو وہ کہنے لگی، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کر دیجئے۔ لیکن جب دوسری عورت نے سنا تو رونا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، میرے بچے کے ٹکڑے نہ کرو، اس دوسری عورت کو ہی دے دو، یہی پال لے گی، کم از کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے، آپ نے اسے عطا فرما دیا۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کو تکلیف پہنچنے نہ پائے، اسے کانٹا چبھنے نہ پائے۔ اگر ہم نے اپنے پیارے اللہ سے محبت کا رشتہ مضبوط کر لیا تو پھر وہ کیسے گوارا کر لے گا کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، چاہے دنیا میں ہو، چاہے قبر میں ہو، چاہے محشر میں ہو، چاہے پل صراط پر ہو۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے
اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب ماں کی محبت کا یہ حال، چائنا میں پچھلی صدی میں ایک بڑا زلزلہ آیا جس میں کئی لاکھ آدمی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ ایک بڑی بلڈنگ بھی تھی، اس کا ملبہ ہٹانے میں کئی دن لگ گئے، تو نیچے ایک جگہ ایک کنکریٹ سلیب گری ہوئی تھی، اس کے نیچے ایک عورت کو بے ہوش دیکھا گیا، ایک بچہ اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ ہاسپٹل لے کر گئے، علاج ہوا۔ جب وہ عورت ہوش میں آ گئی تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا، آخر کیا وجہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے زخمی ہیں؟ اس نے بتلایا کہ میرے اوپر چھت اس طرح گری کہ میں ایک کونے کے اندر محفوظ ہو گئی۔ بچہ میری چھاتی سے لگا ہوا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی کنکریٹ ہٹائے گا اور مجھے نکال لے گا۔ ایک دو دن تو میں بچے کے ساتھ رہی، اسے دودھ پلاتی رہی، خود بھوکی پیاسی تھی۔ اب میرے اپنے سینے میں دودھ ختم ہو گیا، میرا بچہ روتا، میں اسے بہلاتی، لیکن بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں کبھی اس کے منہ میں انگلی ڈالتی، کبھی اپنی زبان ڈالتی۔ جب بچے کے پیٹ میں کچھ نہ جاتا تو وہ روتا۔ کہنے لگی، میرے دل میں خیال آیا کہ بچے کو میں دودھ تو نہیں پلا سکتی، میرے جسم کے اندر خون تو موجود ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دانتوں سے کاٹا اور جب اس میں سے خون ٹپکنے لگا تو میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے چوسنا شروع کر دیا۔ جب بچے کے پیٹ میں کچھ جانے لگا تو بچہ خاموش ہو گیا۔ اب میں ایک انگلی کاٹی، دوسری کاٹی، میں نے اس بچے کو اتنا خون پلا دیا کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی، بچہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے نکالا ہے تو دوائیوں سے پھر ہم دوبارہ ہوش میں آ گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس درجے تک ہوتی ہے، اگر وہ محسوس کر لے کہ اپنے جسم کا خون دے کر اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی۔ اس کو ماں کی محبت کہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک ولی تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی، اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا کہ جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی دنیا سے چلی گئی۔ ماں اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نہ ہو جائے، بیمار کیوں نہ پڑ جائے، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی، مگر بستر پر پڑے پڑے جب اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے وہ بچے کی حفاظت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی ممتا ہے کہ بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، ناراض بھی ہوتی ہے، وہ بھی ظاہری طور پر، ورنہ دل اس وقت بھی اولاد سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ کاش ہم ماں کی حقیقت کو پہچان لیتے کہ ماں کو اولاد کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ جب ماں کی ممتا کا یہ حال، تو اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق اور رحیم ہے، کیا ہمارے آنسوؤں پر محبت اور رحمت اور مغفرت سے نہ چمٹا لے گا؟ ضرورت ہے ندامت کے چند قطرے بہانے کی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ
اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔